الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں بندوں کو توبہ کی دعوت دی ہے اور رجوع الی اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ توبہ یہ لفظ ہم جانتے ہیں اور ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور استغفار کے کلمات میں بھی لفظ آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم اردو میں بھی توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں لفظ توبہ کو استعمال کیا۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ 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 یہ لفظ پڑھنے کا نام فقط توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ کیا مطلب؟ گناہوں میں ہو اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ، گناہوں میں مبتلا ہو فرما برداری کی طرف آ جاؤ، خدا نخواستہ حرام میں مبتلا ہو حلال کی طرف آ جاؤ، فرائض پر عمل نہیں کر رہے فرائض ادا کرنا شروع کر دو۔ تو توبہ ہے پلٹ آنے کا نام، فرائض و واجبات پر عمل کرنا اور حرام اور ممنوع باتوں سے پروہیبیشن جن کی کر دی گئی ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے اور خوبصورت موٹیویشن اس میں آتی ہے ہمارے لیے، اور بڑی انسپریشن اس واقعے میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں کہیں چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تنہا ہے اس کا اونٹ اس کے ساتھ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، راستے میں تھک جاتا ہے، آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، اونٹ غائب، سامان بھی غائب، بڑا مارا پھرتا ہے، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، نہ اونٹ ملتا نہ ساز و سامان، صحرا ہے، اب تو کچھ نہیں، موت ہی موت دکھائی دیتی ہے۔ اب اسی کیفیت میں تھکا ہارا دوبارہ سو گیا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی آنکھ کھلتی۔ اب آنکھ کھلتی تو اونٹ بھی سامنے موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، گویا زندگی واپس مل گئی۔ کس قدر خوش ہوا ہوگا اندازہ اب آپ نہیں کر سکتے، آئیے کرتے ہیں تھوڑا سا اندازہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو یہ سب دکھائی دیا تو خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اور دیوانہ ہو کر الٹے سیدھے جملے اس کی زبان پر آ گئے، الٹے ہی جملے آ گئے زبان پر، کہنے لگا اے اللہ کیا ہی بات ہے، میرا اونٹ مل گیا، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ جی الٹے جملے کہہ گیا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا۔ جملہ الٹا کہہ گیا خوشی میں دیوانہ ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ سچی توبہ کر کے لوٹتا ہے اللہ کی طرف، سچی توبہ ابھی آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف واپس آ گیا۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بندہ بھی تو کوشش کرے۔ اچھا توبہ یہ نہیں کہ بس رمضان شریف میں محنت کر لی اس کے بعد عید کے دن فارغ ہو گئے، ہاں کسی کا انتقال ہوا دو آنسو بہا لی، اللہ اللہ کر لی، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے بھائی۔ توبہ تو ہے واقعتاً پلٹ آنے کا نام۔ فرائض تم ڈنڈی مارتے ہو، نمازیں تم نے ڈنڈی مار رکھی، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ادا کرو بھائی، حج فرض ادا کرو گا، صاحب استطاعت اور ادا نہیں کیا تو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے پر رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، جھوٹ ہے غیبت ہے چھوڑنی پڑے گی، بے پردگی ہے چھوڑنی پڑے گی، اور یعنی فحاشی کے کام ہے چھوڑنے پڑیں گے، عورت کی تذلیل کرتے ہو چھوڑنا پڑے گا، تکریم کرنا پڑے گی، قبضے کرتے ہو جائیداد ہڑپ کرتے ہو، وراثت کا مال ہڑپ کرتے ہو چھوڑنا پڑے گا، واپس دینا پڑے گا، خیانت کو چھوڑنا پڑے گا، گالم گلوچ کو یہ تو توبہ ہے نا بھائی، اصل پلٹ آنے کا نام۔ اچھا ایک ہے توبہ انفرادی طور پر، تو انفرادی توبہ کریں گے اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اجتماعی توبہ بھی تو ہے۔ آج پاکستان کے حالات کیسے ہم سب کو پتہ ہے، لاکھوں لوگ باہر ہیں ملک سے، ہر تیسرا بندہ جانے کو تیار بیٹھا ہے، کسی طرح نکل جاؤں پاکستان سے میں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ معیشت کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے، عدالت دبا دی گئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، آزاد فیصلے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے نا، ہم سب کو پتہ ہے، معیشت کا برا حال ہے ہمارا، آپس کی نفرتیں بڑھ گئی، تعصب بڑھ گئے، ہاں قتل و غارت گری بڑھ گئی، اور کس چیز کا میں رونا رہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ جو اجتماعی مصائب ہے ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے، تو توبہ بھی اجتماعی کرنا ہوگی۔ اور ہماری سب سے بڑی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، امت والا کام کرنا ہوگا، دعوت دین کا کام ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کا کام ہے، شہادت کے فریضے کو انجام دینا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا ہے۔ اور پھر پاکستان والوں کی توبہ، بھئی اللہ کے نام پر پاکستان لیا، ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن سود کا دھندا بھی چل رہا ہے، شراب کا پرمٹ بھی بکتا ہے یہاں پر، ہاں
جوا سٹا بھی چلتا ہے، کرکٹ کے نام پر بے حیائی فحاشی اور یعنی بھی پھیلائی جاتی ہے، میڈیا کو کھلی آزادی بے حیائی فحاشی اور یعنی پھیلائی جاتی، استغفر اللہ۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی رمضان ٹرانسمیشن کے بےہودگیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ سب ہم کر رہے ہیں نا اجتماعی طور پر، اور کرنے کی اجازتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، سود کا دھندا جاری رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ ہم نے جاری کر رکھی ہے، ایسی کیفیات میں کوئی رحمتیں برسنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آؤ، یہ حرام کے کام کو بند کرو اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی طرف آؤ۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم میں 28 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ۔ تو وہ پکی توبہ یہ بھی ہے کہ دل میں ندامت بھی ہو کہ میں نے گناہ کیے، اور استغفار کے کلمات بھی ہوں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، اور آئندہ پکا ارادہ کرے کہ گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف بھی آئیں، اور بندوں کا حق مارے تو بندوں کا حق واپس بھی کرنا ہوگا، قرض لے کے بھاگے میں دینا پڑے گا، امانت میں خیانت کی لوٹانی پڑے گی۔ یہ انفرادی توبہ۔ اور اجتماعی توبہ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، شریعت کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد، یہ ہماری اجتماعی توبہ ہے۔ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی رحمت عطا فرمائے گا، زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن توبہ سچی توبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر سچی توبہ کی توفیق دے، گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آنے کی توفیق دے، اور اجتماعی سطح پر دعوت دین اور اقامت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔